الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کے بریائے و بزرگیوں صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان تراشی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے ذریعہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ، سوسائٹی میں وہ لوگ جو کسی بھی مومن عورت پر بدکاری کی تہمت، زنا کا الزام لگا کر اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی جانب سے ہزار و ہزار لعنتوں کی بارش ہوتی ہے ان کے اوپر، اس لیے کہ دین اسلام کے اندر عزت و آبرو کو بڑا مقام حاصل ہے، عزت و آبرو کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمان کو اپنی زندگی میں خود اپنی عزت و آبرو زندگی کی سب سے قیمتی دولت اور سب سے قیمتی سرمایہ محسوس ہوتی ہے اور ہے۔ اسی لیے شریعت نے جہاں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ جیسے ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے قتل کرنا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور مسلمان ہی کیا ناحق کسی بھی انسان کو انسان قتل کرے تو وہ گناہ ہے، لیکن وہیں پر شریعت نے کہا کہ کوئی مسلمان جس طرح کسی مسلمان کے مال و دولت پر ناحق قبضہ کرے، حملہ کرے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح شریعت نے یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں جا بجا اپنی حدیثوں میں اپنی امت کو یہ پیغام دیتے رہے، یہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ کوئی بھی مسلمان ہو اس کو اپنے مسلمان بھائی کا خون اور اس کی مال و دولت، اس کی عزت و آبرو بہت ہی حرمت و عظمت والی ہے۔ اور یہ زندگی میں عزت کتنی قیمتی ہے، آبرو کتنی بڑی دولت ہے، آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور اسی خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما اعظمک وما اعظم حرمتک وللمؤمن وعظمت حرمت عند اللہ منک، کہ اے خانہ کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری حرمت کا کیا کہنا، تیری عزت کا کیا کہنا، تیرے ادب و احترام کا کیا کہنا، کوئی شک نہیں ہے کہ تو سب سے پیارا گھر ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ تو سب سے محبوب گھر ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ تو سب سے پسندیدہ جگہ ہے، لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو تیری بھی عظمت و حرمت سے کہیں زیادہ عظیم ہے اور عظمت و حرمت والا ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو گھٹانا، ایک مسلمان کی عزت و آبرو میں کمی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر کوئی بڑا الزام لگائیں، آپ اس کی بہتان تراشی کریں، آپ اس کی غیبت کر کے سماج میں اس کو بدنام کریں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو اگر حقیر سمجھا جائے، ذلیل سمجھا جائے، رسوا جانا جائے، حقارت بھری نگاہ سے کسی مسلمان کو دیکھا جائے، یہ خود ہی اس کے عزت و آبرو پہ بہت بڑا حملہ ہے، بہت
بہت بڑا یلغار ہے، اس لیے کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو ذلیل کریں، اور یہ ہمارا حق نہیں ہے ہم کسی غریب مسلمان کو اس کی غربت کی بنیاد پر اسے ذلیل کریں، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی یتیم کو اس کی یتیمی کی بنیاد پر اس کو سماج میں ذلیل کرتے پھریں، ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کالے رنگ والے انسان اور کالے رنگ والے مسلمان کو اس کے رنگ کی بنیاد پر اس کو ذلیل سمجھیں، اس کو حقیر جانیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آدمی برا ہے سماج کا، وہ آدمی برا ہے، بدکار ہے وہ آدمی جو اللہ کے یہاں ایک مسلمان بھائی کی اپنی عزت و آبرو کا خیال نہ کرے، اس کو حقیر جانے۔ اسی طرح آپ دیکھو عزتوں پر حملہ کرنا، آبروؤں پر حملہ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ ہمارے مسلمانوں کی پہچان نہیں بلکہ یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ منافقوں کا کیریکٹر ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ منافقوں کی چال ہے، اور یہ منافقوں کا ڈھنگ اور خوبی اور گڑ ہے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، کہ اے لوگوں سنو، وہ لوگ جن کی زبانیں مسلمان ہو چکی ہیں، جو زبان سے اسلام کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، ولم يدخل الایمان قلبہ، لیکن ان کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی وہ منافق تھے جو زبان سے اقرار تو اللہ کا اور اس کے رسول کا کر رہے تھے، پر پیچھے جا کر وہ کافروں کے ساتھ، اپنے بھائی کافروں کے ساتھ کافر ہو جایا کرتے تھے، دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ پیغمبر نے کہا لا تغتابوا المسلمین، کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی چغلخوری نہ کرو، ان کی توہین، ان کی بے عزتی نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی کمزوریوں کے پیچھے پیچھے نہ رہو۔ عزت و آبرو کے اس مقام کو بتلاتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت نے ان لوگوں کو جو اپنے مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کو لوٹنے کے دم پر ہوتے ہیں، سماج میں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، شریعت نے دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہوں پر سخت وعیدیں اور سخت سزائیں سنا رکھی ہے۔ اور خصوصاً جب ہم کسی کو بدنام کریں کسی بڑے الزام کے ذریعہ، کسی کو بدنام کریں، کسی کو بے عزت کریں بڑی تہمتوں کے ذریعہ، اور کسی کو رسوا کریں اور بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر کے، ایسی صورت میں ہماری شریعت اور زیادہ سخت لہجہ اختیار کرتی ہے، اور زیادہ سخت موقف اپناتی ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ کہ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کوئی شخص بھی کسی مومن مرد پر اور کسی مومنہ عورت پر زناکاری اور بدکاری کا تہمت لگائے، الزام لگائے، اور کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے، لم یأتوا بأربعة شهداء، 4 گواہ نہ لا سکے، تو آپ جانتے ہو دنیاوی سزا سنائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے شخص کو حاکم وقت کے لیے حکم ہے کہ 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا۔ دوسری سزا سنائی کہ پھر باقی جو اس کی زندگی ہوگی، باقی زندگی اس کی کوئی بھی گواہی قبول نہ کرو، کوئی بھی معاملہ ہو وہ مردود الشہادہ ہو گیا۔ اب اگر وہ عید کا چاند بھی دیکھ لے اور گواہی دے، مت کرو اس کی گواہی کو قبول۔ اگر وہ رمضان کا چاند دیکھ لے اور گواہی دے، مت کرو اس کی گواہی قبول۔ حقوق و معاملات میں اگر وہ عدالت تک پہنچ جائے اور عدالت میں بھی کوئی گواہی دے، مت کرو اس کی گواہی قبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک مومن مرد پر اور کسی مومنہ عورت پر غلط تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا بدکاری کا، یہ اس کی سزا ہے کہ ساری زندگی اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور پھر تیسری سزا اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ایسے لوگ اللہ کے یہاں فاسق ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، جو بغیر کسی ثبوت کے کسی پر تہمت اور بدکاری کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ تو دنیا
دنیاوی سزا ہے اور اخروی سزا آپ بارہا سنتے ہیں۔ معراج والی وہ لمبی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، ایک ایسی جماعت سے گزرے جس کے ناخن بڑے تیز اور تانبے کے تھے، اور وہ اپنا ہی چہرہ اپنے ناخن سے نوچ رہے تھے، اپنا ہی گوشت اپنے جسم کا اپنے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو ترس آیا، ایسے عذاب کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رحم آیا۔ کہا اے جبریل بتاؤ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کو ایسی سزائیں مل رہی ہیں کہ یہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں؟ جبریل نے کہا ہم الذین یغتابون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کر کے اپنے بھائیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، اپنے بھائی کی عزت و آبرو اور تہمت و بہتانوں کے ذریعہ بدنام اور رسوا اور ذلیل کرتے تھے۔ یہ ان کی سزا ہے جو آج یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بروز قیامت جہنم میں بھی بھگتیں گے، اور یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے سزا ہے۔ لیکن یہاں یہ غور بھی کیا جائے، لیکن انسان کی صفت میں شر داخل ہے، انسان کی فطرت میں برائی داخل ہے، یہ دل ہے، یہ سینہ ہے، یہاں بغض ہے، یہاں حسد ہے، یہاں کینہ ہے، یہاں کپٹ ہے، یہاں دشمنی ہے، یہاں بغاوت ہے، یہاں نفرتیں ہیں، یہاں غصہ ہے، یہاں بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ ہے۔ اور انسانوں کی اسی برائیوں کی وجہ سے پہلے بھی لوگوں کی عزتیں لٹتی رہی ہیں اور آج بھی لٹ رہی ہیں، پہلے بھی لوگوں پر بہتان لگائے جاتے رہے ہیں اور آج بھی بہتان لگائے جا رہے ہیں، پہلے بھی انہیں بدنام کیا جا رہا تھا، آج بھی بدنام کیے جا رہے ہیں۔ اور خصوصاً ان نادانوں نے، دنیا کے ان نادان انسانوں نے، دنیا کی جو سب سے عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جن کو ہم اور آپ نبی پیغمبر رسول کہتے ہیں، ان پیغمبروں کو بھی نادانوں نے نہیں بخشا ہے، ان پر بھی تہمتیں لگائی ہیں، ان کے گھر والوں پر بھی الزام لگائے ہیں۔ اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی حقیقت اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، شیطانوں نے، ساحروں نے کفر کا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ سلیمان نے کفر کا کام کیا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ سلیمان کے زمانے میں جادوگری کا اور جادو کا عام چلن تھا۔ حضرت سلیمان نے جادو کی ساری کتابیں لے کر کے اپنے تخت کے نیچے زیر زمین دفن کر دیا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، شیطانوں نے وہی کتابیں نکال لی، شیطانوں نے وہی بکس نکال لیے اور پھر انسانوں کے سامنے لا کر پیش کرنے لگے، انسان کو یہ باور کرانے لگے کہ دیکھو سلیمان کے جو کرشمے تھے، سلیمان علیہ السلام کی جو طاقتیں تھیں، ان کی جو حکومت تھی، ان کا جو اپنا اختیار تھا، ان کی جو سلطنت تھی، اور ان کا جو یہ پاور تھا کہ ہواؤں میں سفر کر رہے تھے، ہواؤں کے بدوش پر وہ سفر کر رہے تھے، یہ ساری طاقتیں ان کو جادو سے مل رہی تھی، یہ سب کے سب جادو کے بل پہ تھا۔ اور جانتے ہیں آپ کہ جادو اسلام میں کفر ہے، جادو کفر ہے، کفر کا الزام لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ پیغمبر ہیں جو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے آئے ہیں، اس پیغمبر کو دنیا والوں نے نہیں بخشا، ان نادانوں نے نہیں بخشا۔ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کا دفاع کیا اور کہا سنو سنو سنو، سلیمان نہ جادوگر تھے اور نہ جادو سکھاتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ میرے پیغمبر سلیمان نے جادو نہیں سکھایا، نہ جادوگر تھے، یہ تو شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی پاک باز زندگی، بے نظیر بے مثال زندگی، لیکن ان کی زندگی بھی تہمتوں کے زد پر آئی، الزامات کے زد پر آئی، اور ایک بار جب بات ہونے لگی تہمت بھی لگایا کس نے، الزام بھی لگایا کس نے؟ کسی دشمن نے نہیں، کسی غیر نے نہیں، کسی اجنبی نے نہیں، خود اپنے بھائیوں نے الزام لگایا۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یوسف کے بھائی ہیں اور بات کر رہے ہیں یوسف سے، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ سامنے ہم جس سے بات کر رہے ہیں یہ یوسف ہے، کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ ہم نے بچپن میں یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ مر کر ختم ہو گئے، کہاں گئے ہوں گے کوئی پتا نہیں، لیکن اللہ نے یوسف کی حفاظت کی اور مصر تک پہنچایا، اور مصر میں فائنانس منسٹر بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے، قحط سالی کے موقع پر غلہ بانٹنے والے وزیر بن گئے۔ وہ بھائی غلہ مانگنے آئے اور اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو چوری میں پکڑ لیا گیا، چوری میں پھنسا دیا گیا، پھنس گئے وہ چوری میں۔ تو بھائی
بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی فائنانس منسٹر سے، اسی وزیر خزانہ سے جو دراصل یوسف ہی تھے، انہوں نے کہا دیکھا آپ نے یہ بنیامین جو چوری کیا ہے، آج اس نے چوری کی، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا ایک بڑا بھائی یوسف تھا، اس نے بھی چوری کیا تھا۔ اللہ اس نے بھی چوری کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا جب یہ الزام سنا اور یہ تہمت سنی، دل ہی دل میں کہا قال انتم شر مکان، قال انتم شر مکان، زبان سے نہیں کہا۔ زندگی میں کبھی یہ سیکھو کہ بہت سی باتیں اور ہر باتیں زبان پہ لانے والی نہیں ہوتی ہیں، اس کو دل میں رکھا کرو۔ یوسف پیغمبر نے دل میں کہا انتم شر مکان، کتنے برے ہو تم، کتنے ذلیل ہو تم، کتنے گئے گزرے ہو تم۔ معصوم بچے کو اس کی باپ کے گود سے چھین لیا تب ترس نہ آیا، معصوم بچے کو اس کے بچپنے کی خوشحالی چھین لی تب ترس نہ آیا، معصوم بچے کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا تب ترس نہ آیا، معصوم بچے کی وجہ سے باپ روتا روتا اندھا ہو گیا تب ترس نہ آیا۔ اور آج دیکھو اس معصوم بچے کو انہوں نے ابھی بھی نہیں بخشا ہے، آج بھی وہ یاد کر رہے ہیں اور آج بھی اس پر چوری کا تہمت لگا رہے ہیں۔ تو یوسف نہیں بچ سکے۔ اسلام میں دنیا کی تاریخ میں دیکھو، حضرت مریم اور عائشہ جیسی پاکباز عورتیں بھی دنیا میں تہمتوں کی زد پر آ گئی، انہیں بھی نہیں بخشا نادانوں نے۔ مریم کو جب معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر نکاح، بغیر شادی، بغیر شوہر کے جب ولادت ہوئی، قوم نے کیا کہا، سماج نے کیا کہا، جبکہ سماج یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مریم پاک باز ہے، پاک دامن ہے، مریم میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی عزت محفوظ ہے، اس کے باوجود سماج نے کہا ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیہ۔ ارے ہارون کی بہن، ارے مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو کیسے اتنی ظالم ہو گئی؟ مریم پر تہمت لگا، مریم پر الزام لگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی اماں، ہماری اور آپ کی اماں، غزوہ بنو مستلق کے موقع پر منافقوں نے ناپاک سازش کی، بدکاری کی تہمت لگانے کی، اللہ نے سورۃ النور میں پوری 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ثبوت دیتے ہوئے نازل فرمایا۔ اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ رب العزت نے عائشہ کی اوپر جو تہمت لگائی گئی، جو الزام لگایا گیا، اور اس وقت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے جو آیتیں اتری، ان آیتوں میں اللہ کا جتنا غیظ و غضب نظر آیا، اللہ کی ناراضگی جتنی نظر آئی، پورے قرآن میں کسی اور مضمون پر اللہ اتنا غیظ و غضب نہیں ہوا، اتنا ناراض نہیں ہوا۔ اور یہ تو اللہ کا قانون ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ والے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، رب العزت آسمانوں سے ان کی بے گناہی کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ یہ طاقت ہے اللہ کو، یہ فطرت ہے اللہ کی، یہ قانون ہے اللہ کا کہ وہ اپنے بندوں کی بے گناہی کا ثبوت ایسے اسباب سے مہیا کرتا ہے۔ بے زبان مخلوق کو بھی زبان دے دیتا ہے، بے زبان مخلوق کو بھی زبان دے کر اپنے بندوں کی بے گناہی ثابت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب گود میں آ گئے، قوم نے مریم کو بہت تانے مارے۔ آپ جانتے ہیں پوری تاریخ، مریم علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا نسیم منسیہ، یہ دن دیکھنے سے پہلے کاش میں مر جاتی، سماج میں اتنا ذلیل نہ ہوتی۔ اللہ نے پیغام دیا مریم غم زدہ نہ ہو، فکر مند نہ ہو، رسوائی نہیں ملے گی، ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی، رب ہے تمہارا، اللہ ہے تمہارا، وہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا، وہ اپنی دفاعی نظام کو استعمال کرے گا۔ اور دیکھو جس کے بولنے کی فطرت تھی، مریم بول سکتی تھی، جس کے پاس بولنے کی فطرت تھی، رب نے کہا خاموش رہنا، بولنا نہیں، خاموش رہنا۔ اور جس کے بولنے کی فطرت نہ تھی، گہوارے میں پیدا شدہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام، جس بچے کے بولنے کی فطرت نہ تھی، رب نے اس بچے کو حکم دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگوں میری ماں کو گالی نہ دو، میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میری ماں پر تہمت نہ لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے، میں تمہارا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے اپنے اس دفاعی نظام کو اختیار اور استعمال کیا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے جو سارے مرحلے ہیں، ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی، جوانی اور خوبصورتی پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی، بہت لبھایا،
بہت بہلایا، بہت پھسلایا، زناکاری کرو، بدکاری کرو، پر یوسف نہیں مانے، انہیں عزتوں کی حفاظت کی ضمانت تھی، قال معاذ اللہ کہہ کر بھاگتے رہے، اور یہاں یہ دوڑاتی رہی، یوسف اپنی عزت بچانے کے لیے دوڑتے رہے، اور جب دروازہ کھلا شوہر آ گیا سامنے، شوہر سامنے آ گیا، اب بدل گئی عزیز مصر کی بیوی، بدل کر فوراً پلٹ گئی اور الزام لگا دیا، ارے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرنا چاہے اس کی سزا قید خانہ ہی ہے، اسے جیل خانہ بھیج دو، تمہارے دربار میں پل رہا ہے، تمہارے تخت و تاج پر اپنے خرچے برداشت کر رہا ہے سب کچھ، اور تمہارے رہتے ہوئے تمہاری بیوی کو اس نے چھیڑنے کی کوشش کی، باقاعدہ پلٹ گئی، بدل گئی، حالانکہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہہ بھی کیا سکتے تھے، الزام تو آ گیا، اب کیا کرنا ہے، کہہ کیا سکتے تھے، کہا لقد راودتنی عن نفسی، عزیز مصر میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو بہلایا ہے اس نے بہلایا، پھسلایا ہے اس نے پھسلایا، ارے میں تو کب سے اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگے جا رہا ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دوڑے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت سنا نہیں گیا، اس وقت کیا ہوا قرآن میں دیکھو، اللہ نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، پھر اللہ نے اپنی بے زبان مخلوق کو زبان دیا، اللہ نے اپنے دفاعی نظام اور دفاعی سسٹم کو اپنایا، ڈیفنس کیا، اور کیا کیا، یوسف علیہ السلام جس محل میں تھے عزیز مصر کے اسی محل میں ایک بچہ حاضر ہو گیا، وہ شہید شاہد، مفسرین کرام نے تفسیر کی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک معصوم بچہ تھا جو آگے بڑھا اور اس نے اپنی زبان سے بولنا شروع کیا، فیصلہ سنا دیا کہ لوگوں آج ہی فیصلہ کر لو، دیکھو یوسف کی قمیص اور کرتے کو اگر پیچھے سے پھٹا ہوگا تو غلطی اور مجرم یہ عورت ہوگی، اور کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو مجرم یوسف علیہ السلام ہوں گے، اور جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا اور عورت کو مجرم قرار دے دیا گیا، یہ دفاعی نظام۔ اور آپ جانتے بچے بھی مکتب میں پڑھتے، جریج کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جریج کا واقعہ جو بنو اسرائیل کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، ماں کی بد دعا لگ گئی۔ یہاں دیکھو میں ہر خطبے میں اسی لیے کہا کرتا اپنے ماں باپ کی صبح و شام دعائیں لے کر نکلا کرو، یہ دعائیں تمہیں بہت ساری مصیبتوں سے نجات بھی دیں گی، دنیا میں تمہیں کامیاب اور ترقیاں بھی دیں گی، اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کریں گی۔ بدسلوکی کر کے، ان پر ظلم کر کے، حیوانیت کا انہیں شکار کر کے، انہیں ڈانٹ کے، انہیں ڈپٹ کے اور ناراض کر کے اگر گھر سے نکلے اور کہیں ماں باپ کی بد دعا نکل گئی تو کتنے عبادت گزار کیوں نہ ہو، ان ماں باپ کی بد دعا اثر ضرور لاتی ہے۔ جریج عبادت گزار تھے لیکن ماں کی بد دعا کا اثر تھا کہ زنا کا الزام لگ گیا، بدکاری کا الزام لگ گیا، بچہ کسی اور کا تھا، نام ان کا دے دیا گیا۔ جریج نے کیا کیا، اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، بچے کو گود میں لیا، وہ بچہ جس کا بولنا فطرت نہ تھا، وہ بچہ جو کبھی بول نہیں سکتا تھا، اور دنیا کو بھی اس پر یقین آنا ہی آنا ہے، کیونکہ کوئی اور بچہ اس عمر میں جب بول نہیں سکتا تو دنیا یقین کرے گی کیسے نہیں کہ ہاں واقعی عیسیٰ نے بچپن میں بول دیا، یوسف کی گواہی ایک بچے نے دے دی، پوری دنیا یقین کرنے پر آئے گی اور یقین کرنا پڑے گا۔ جریج نے لیا بچے کو ہاتھ میں، بولے بتا بچے، بلا بتا بچے، کس نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، کس نطفے سے تو پیدا ہوا؟ وہ بچہ بول پڑا اور اس چرواہے کا نام بتایا جو چرواہا اس لوڈی سے بدکاری کر چکا تھا اور اس لوڈی سے غلط کام کر چکا تھا، جس کی بنیاد پر وہ بچہ جنم لے چکا تھا۔ رب العزت نے جریج کی بے گناہی ایک معصوم بچے کے ذریعہ دی۔ اسی طرح دیکھو اللہ کا ایک دفاعی نظام یہ بھی ہے، دفاعی سسٹم ہے، ایک قانون ہے، خود نہیں، کبھی کبھی اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے، اپنے بندوں کا ڈیفنس کرتا ہے۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا، ابو بکر خاموش تھے، کچھ نہ بول رہے تھے، اور جب برداشت سے باہر ہو گیا، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ابو بکر نے پلٹ کر کے وہ یہودی کا جواب دے دیا، یہودی کا جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور ان کے پاس سے دور چلے گئے، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، میرا یہودی کو جواب دینا کہ آپ کو برا لگ گیا؟ وہ کبھی سے ہم کو برا بھلا کہہ رہا، ہم نے جب پلٹ کے جواب دیا تو اللہ کے نبی کہ آپ کو برا لگ گیا، آپ مجلس سے اٹھ کے اور میرے قریب سے اٹھ کے چلے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو بکر،
نہیں، جب تک یہودی برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، تمہاری جانب سے اللہ کے فرشتے اس کو جواب دے رہے، اللہ کے فرشتے اس کا ڈیفنس کر رہے تھے، لیکن جیسے تم بول پڑے فرشتے خاموش ہو گئے، اور جب فرشتے خاموش ہوئے تو میں بھی وہاں سے واپس چلا آیا۔ تو اللہ کا یہ دفاعی نظام ہے، ایک دفاعی سسٹم ہے کہ عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی غیرت، اس کی عزت و آبرو اس کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، بہت قیمتی دولت ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑا حساس معاملہ ہے، آپ کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو کسی شخص کی عزت پر حملہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بدنام کرے، تو جانتے ہیں آپ اللہ رب العزت اس کو ضرور بدنام کر کے رہے گا۔ اس بدنام کرنے والے کو چاہے وہ گھر کے کونے میں جا کر چھپ جائے، رسوائی اس کونے تک پہنچے گی اور اس کو ذلیل کر کے رہے گی، کیونکہ اس نے ایک بھائی کو ذلیل کیا، ایک بھائی کو حقیر سمجھا اور ایک بھائی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری نصیحت فرمائی، کوئی مجلس ہو ہماری اور آپ کی اور اکثر لوگوں کی مثال تو اس گندی مکھی کی طرح ہے، گندی مکھی جو اچھی مجلس اور اچھے منظر کو چھوڑ کر کے، صاف جگہ کو چھوڑ کر کے گندی جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم جو گندی مجلس ہے، جہاں عزت و آبرو پر حملے ہو رہے ہیں، ہم اس مجلس کو اختیار کرتے ہیں۔ جہاں جو مجلس دین کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں جو مجلس اسلام کو پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہوں، اس مجلس سے ہمیں کوئی پیار محبت نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مجلس ہے اور کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کو بدنام کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو گیا اس کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کی آبرو کو بچانے کے لیے اور ڈیفنس کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پیغمبر نے اس کو بشارت دی کہ اللہ رب العزت اس کو نار جہنم سے بچائے گا۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے، جس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اور آپ ساری نیکیاں عبادتیں کر رہے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس نار جہنم سے بچنے کا کتنا آسان فارمولہ، کتنا آسان طریقہ کہ آپ کے سامنے مجلس میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی ہو رہی ہو، اس کی عزت کو بچانے کی کوشش کرو، اس کی عزت آبرو کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ جیسے تم اس کی عزت بچاؤ گے، ایسے تمہارے چہرے کو، تمہارے جسم کو نار جہنم سے بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپس میں عزت و آبرو کی بڑی اہمیت رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو جو اس کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے، قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، ہمیں ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کی اور اس کے خون کو، اس کے مال کو، ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت حفاظت کے ساتھ اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، تعلیمات اسلامیہ پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔